اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، سورۃ بقرہ کا تیسرا رکوع آج شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کیا فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے اپنی توحید کی۔ مدینہ میں موجود 3 طرح کے گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا ہے۔ یہود و ہنود، عیسائی، مسلمان، مومن، کافر، سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب ہے کہ انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا، اور فرمایا کہ تم یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا تھا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور یہ باتیں تم جانتے بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا، مستقر کر دیا، اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا کہ کوئی سیارہ اوپر سے گر کر زمین کو تہس نہیں کرتا۔ پھر تمہاری تمام ضروریات زندگی، تمہاری روزی روٹی اسی زمین سے وابستہ کر دی، اور گاہے بگاہے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ بھی اللہ تمہیں وہیں سے مہیا کرتا ہے، اسی زمین سے مہیا کرتا ہے۔ تو پھر تمہیں عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں جن میں تم دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، وہ بھی ساری اللہ نے ہی پیدا کی ہیں، اور کسی دوسرے کو اللہ کے اقتدار میں اور تصرف میں شریک سمجھ کر تمہیں اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی صورت میں پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو گے۔ اللہ نے توجہ کروائی ہے کہ تم اس رب کی ہی عبادت کرو جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اور تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا آخر میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم یہ ساری باتیں جانتے ہو کہ یہ سب کچھ جو کچھ پیدا کیا ہے، جو زمین آسمان، اس میں جتنے قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل ہمارے غلے پیدا کیے، آسمان سے پانی برسا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی گروتھ کی، وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہو اس دنیا میں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اللہ نے یہاں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو، اپنے سب ساتھیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اللہ نے یہاں پر قرآن کا چیلنج اور اس کی معجزانہ حیثیت بیان فرمائی ہے، اور خالصتاً ان کافروں سے خطاب ہے، مکہ والوں سے، کہ اگر تمہیں اس کلام یعنی قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، اور حقیقت حال تم پر خود ہی واضح ہو جائے گی۔ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن کریم میں 4 اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طور میں بیان ہوا ہے۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس کا جواب کافر نہ دے سکے اور نہ دے سکیں گے، نہ ان کو میسر آ سکا اور نہ آج تک آیا ہے اور نہ آئے گا قیامت تک۔ قرآن کی یہ اعجازی حیثیت ہے اور یہ بدستور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ انبیاء کو ایسی چیزیں بطور معجزہ دی جاتی ہیں جس کی اس زمانے میں بڑی دھوم مچی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اپنی انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو ایسے معجزات عطا فرما دیے کہ جن کے آگے فرعون نے اور بڑے بڑے جادوگروں کو سر سجدے میں جھکانا پڑا، اور اس کے سوا ان کو کوئی چارہ بھی نظر نہیں آیا۔ سیدنا عیسیٰ کا زمانہ آیا تو حکمت طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی، اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو عربی زبان کی فصاحت، شعر و ادب، بلاغت ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں باہمی مقابلے ہوتے تھے، اور ان مقابلوں میں بہترین قرار دیے جانے والے شعراء اکرام کا کلام کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا اور وہ ان کی یادگار بن جاتا۔ تو ایسے ہی شعراء اور ادیب اور خطیب اور خطبہ کو اللہ نے قرآن کا چیلنج عطا دیا، فرمایا کہ تم سب مددگاروں، جنوں کو بھی بلا لو، انسانوں کو بھی، اپنے شاعروں کو بھی، ادیبوں کو بھی، جہاں سے مرضی جدھر سے مرضی بلا لو، سب انسانوں، اپنے دیوتاؤں، اپنے معبودوں، اپنے بتوں، سب کی مدد لے کر اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے میں ناکام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی لکھ لیا ہے یا کسی سے لکھوا لیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن پڑے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے بندے نے یہ کام کیا ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کوئی کلام، کوئی صورت، کوئی آیت بنا کے دکھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں چیلنج کیا۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یعنی صورت بنانے والا، اور یقیناً تم کر بھی نہیں سکتے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا ساتھ کہ یہ تم کر سکتے ہی نہیں ہو، تو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا انسان ایندھن ہے اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، اور وہ دوزخ کی آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، اور یہ جو 5 مرتبہ قرآن میں کافروں کو چیلنج کیا گیا ہے تو یہ ان پر دلیل کو مکمل کیا گیا ہے کہ اگر ان واضح دلائل کے بعد کوئی کفر پر اڑا رہے، کوئی قرآن کے انکار پر اڑا رہتا ہے تو اسے اس دوزخ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے جس کا ایندھن انسان ہی نہیں بلکہ وہ معدنی پتھر جیسے پتھری کوئلہ، گندھک وغیرہ بھی ہوں گے جو آگ کی حدت کو 20 گنا تیز کر دیں گے۔ یہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ جہنم میں وہ پتھر، وہ بت ان کے ساتھ جلیں گے تو اس کی حدت، اس کی تپش جو ہے جہنم کی آگ کی، وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دوزخ وجود میں لائی جا چکی ہے اور اسی طرح جنت بھی وجود میں لائی جا چکی ہے، اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جنت اور دوزخ عالم آخرت میں جزا اور سزا اور اعمال کے وقت تیار کیے جائیں گے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ عدت للکافرین، کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے یعنی دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ اور ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ کے لیے قیام پذیر ہوں گے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جو پھل جنتیوں کو دیے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیجیے ان لوگوں کو، کن کو، جو ایمان بھی لائے ہیں اور ساتھ سوارے عمل بھی کیے ہیں، تو ان کے لیے میں نے جو جنت تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں، ایک خوبصورت نقشہ اللہ نے کھینچا کہ آس پاس درخت ہوں، ارد گرد درخت ہوں، درمیان میں سے نہریں گزر رہی ہوں، اور وہ بھی صاف اور شفاف، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں، تو وہ کتنا ہی حسین اور دلکش منظر ہوگا۔ تو اس میں جو رزق، جو ثمر، پھلوں کا رزق دیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جب وہ دیا جائے گا تو وہ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا، یعنی شکل و صورت دیکھ کر تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ آم، انگور یا یہ کیلا، ان کا ذائقہ یعنی ملتا جلتا ہے، لیکن ان کا ٹیسٹ، ان کی کوالٹی، ان کا سائز دنیا کے پھلوں کی نسبت بہت بڑا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جنتی لوگ خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سارے کے سارے بد اخلاقی سے پاک ہوں گے، دنیا کی جو قباحتیں ہیں، جھوٹ، چوری، چغلی، ہر طرح کی ان چیزوں سے پاک ہوں گے، اور ان کی بیویاں حیض و نفاس کی نجاستوں سے بھی پاک ہوں گی، اور ان کو بہت ہی خوبصورت بیویاں وہاں دی جائیں گی، اور وہ باغات میں
ہمیشہ کے لیے قیام پذیر ہوں گے۔ الحمدللہ۔ باقی چند آیات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔